بار ہمیں اہل تشریح حضرات کی محفل تھی یا جلوس تھا کہ جس کی وجہ سے پھر اس کو روکنا پڑا، اور اب یہ اعلان جو ہوا ہے اتوار 30 اپریل کا، تو اس میں بھی تحریک انصاف کی ریلی ہے کہ جو یقیناً اسی روز سے نکلے گی اور اسی روز سے گزرے گی، تو یہ بھی معاملہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ناامید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قوم کبھی اپنے قوم پہ کھڑی نہیں ہو سکتی کہ جو پہلی سے ناامید ہو جائے، مایوس ہو جائے۔ ہمت رکھنی ہے، محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ السلام پہ مکمل بھروسہ رکھنا ہے، دعائیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس محفل کو کامیاب فرمائے۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی تو ہم نے بہت بڑے بڑے کام کرے، تو اگر ابھی سے ہی ہمت ہار ہے تو کیسے استغفار کرے گا اور کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمت ہارنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، مل کے کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہم لوگ جو ہمارے ٹارگیٹ ہیں اس کو ہم لوگ حاصل کر دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ علماء مشاہد کانفرنس الحمدللہ آپ کے سامنے انعقاد پذیر، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی، اور تقریباً 280 اور 300 کے قریب علماء کرام الحمدللہ ہماری اس محفل میں موجود تھے۔ پھر وہ آپ نے دیکھا کہ جو احتجاجی مظاہرے کے لیے ہم نکلے تھے وہ پہلی بار ایسا تھا، لیکن ہمت نہیں ہاری، حالانکہ بہت مشکل تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی کامیابی عطا فرمائی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ کام رکا نہیں ہے، بلکہ کام پھیلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ جمعرات سے اتوار تک میں دبئی میں تھا، دبئی، ابوظہبی، شارجہ، تینوں جگہ پر جلسے کیے، اور الحمدللہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو پہلی بار دبئی کے سرزمین میں دکھائی دی، سبحان اللہ۔ اور باقاعدہ CID ایجنسیز جو لوگ جلسے کرا رہے تھے مجھے فون کرنے لگ گئی کہ شاہ عبداللہ خیر کو اس مولوی نے آ کر کے ایک رش لگا دیا، ایک فیشن لگا دیا۔ تو ہم نے وہاں پر بھی عوام سے یہی کہا کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کی پاسداری کرنا یہ آپ پر بھی لازم ہے اور مجھ پر بھی لازم ہے۔ تو ہم تو یہاں پر میلاد مصطفیٰ کی محفلیں مناتے اور معراج مصطفیٰ کے لیے آئے ہوئے، ہمارا کوئی سیاسی کہ ہم کوئی حکومت کے خلاف کام کرنے آئے، نہ تو ہمارے بڑوں نے کبھی ایسا کیا ہے اور نہ ہم ایسا کرنے کے لیے آئے۔ تو الحمدللہ کام کو دیکھتے ہوئے دبئی کے سنی مسلمانوں نے بھی کہا، شارجہ اور ابوظہبی کے بھی لوگوں نے کہا کہ شاہ صاحب جماعت اہل سنت متحدہ عرب امارات ہونی چاہیے، جماعت اہل سنت دبئی ہو، جماعت اہل سنت شارجہ ہو، جماعت اہل سنت ابوظہبی ہو۔ تو میں ہر چیز کو سامنے رکھ کے کام کرنے والا آدمی، یہ جماعت کے معاملات اور تنظیمی معاملات یہ جذبات سے نہیں چلائے جا سکتے، بہت دور تک نظر رکھنی پڑتی ہے، اور بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے میں چلنے والا آدمی تاکہ اپنی منزل پر میں پہنچ سکوں۔ الحمدللہ 2 مہینے کے بعد دوسرا وزٹ ہوگا، تو اس میں ہم جماعت اہل سنت انشاءاللہ دبئی بھی قائم کر دیں گے، ابوظہبی بھی قائم کر دیں گے، لیکن یہ 4 دن میں ہم نے 40 دن کا کام کیا، بہت کم نہیں ہوئی، بس وہاں ہم دوڑنے لگے تھے، اور پھر واپس یہاں پر آئے تو یہاں پر معراج شریف کی محفل، الحمدللہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ٹھٹا پہلی بار جا رہا ہوں، اور وہاں پر بھی علماء مشائخ سے ملاقاتیں
तो इंशाअल्लाह हम इस काम को सिंध में भी लेकर के जाएंगे। और जमात अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मौजूद है, लेकिन उसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये कॉन्फ्रेंस हमारे सामने है और 12 ममालिक से उलमा किराम तशरीफ लाने वाले, उनके नाम भी इस पर तहरीर है। आप दुआ करें कि उलमा किराम आए तो एक अच्छा मैसेज वो यहाँ से लेकर के जाए और वाकई तक अपने मुल्क में जाकर के कहें कि वाकई पाकिस्तान सुन्नियों का मुल्क है, रसूलुल्लाह कहने वालों का मुल्क है। ये बहुत अहम है, आप इसको मामूली नहीं समझते। यानी लोग ये समझते हैं कि बस सुन्नी जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में है। इंशाअल्लाह ताला ये उलमा आपको बताएंगे इस देश पे कि सुन्नी दुनिया के कितने ममालिक में मौजूद है। मिलाद मुस्तफ़ा की महफिलें कहाँ कहाँ होती हैं, मेराज मुस्तफ़ा की महफिलें कहाँ कहाँ होती हैं। और मैंने देखा कि दुबई हुकूमत ने मेराज के दिन आम ताकील का ऐलान तो कहाँ कहाँ होती है ये उलमा आपको बताएंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो उलमा मशहूर हैं उन्हें तो दुनिया जानती है। तो सवाल लोग करते थे कि शाम में आपके आने के दिन कौन मशहूर है, आप बताइए ज़रा। मराकश में कौन है, मिस्र में कौन है, कीनिया में कौन है, लबनान में कौन है, इराक में कौन है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इतवार के दिन बता देंगे कि हमारे कौन कौन उलमा किराम